سرورا شاہ کریما دستگیرہ اشرفا رم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے دور جانا ہے رہا دن تھوڑا دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے آج کی ایک خوبصورت ترین محفل قادری حبیبی کمیٹی کے نوجوانوں نے منعقد کی ہے اور آج کا حسین و جمیل عنوان سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے پہلے کہ سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے کچھ روشنی حاصل کی جائے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے یقیناً ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول کا یہ جمع غفیر اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ ہمارے دلوں میں کل بھی سرکار غوث اعظم کے لیے محبت تھی اور آج بھی ہمارے دلوں سے ان کی محبت کو کوئی نکال نہیں سکا آج بھی ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھے مار رہی ہے اللہ رب العزت عقیدتوں کے اس ماحول کو سلامت رکھے اس سے پہلے کہ سرکار غوث اعظم کی زندگی کا کچھ ذکر ہو میں پہلے غوث پاک کی تعلیمات کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ آج ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد
تقریباً 14 صدیاں بیتنے کے بعد ہم اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، اور یاد رکھنا دور جس طرح سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فاصلہ بڑھاتا جائے گا، جتنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خیر القرون سے خوبصورت زمانے سے زمانہ دور ہوتا جائے گا، اتنی ہی غفلت بڑھتی جائے گی، اتنی ہی بے حیائی بڑھتی جائے گی، اتنی ہی بے برکتی بڑھتی جائے گی، اتنے ہی جرائم بڑھتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کل تک مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں، اب مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں۔ کل تک مسلمانوں کے دل میں اللہ کے خوف کا معاملہ دیکھیں، اب مسلمانوں کے دلوں کے حالات کو دیکھیں۔ کل تک مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول کا ماحول دیکھیں، آج کے مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول کا ماحول دیکھیں۔ مسلمانوں یاد رکھنا، یہ ہزاروں کی بھیڑ دیکھ کر بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شکر کیجئے، مگر یاد رکھیے ہندوستان کے اب بھی 50% مسلمان ایسے ہیں جنہیں صحیح طور پر 5 کلمے پڑھنے کا شعور نہیں ہے۔ یہ بہت غم کا موقع ہے، یہ بہت دکھ کا موقع ہے۔ یاد رکھنا 2-4 جلسے کر کے ہم اپنی مسلمانیت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہمیں بہت کام کرنا ہوگا، ہمیں بڑی محنت کرنی ہوگی، ہمیں دین کے حوالے سے بہت بیداری پیدا کرنی ہوگی۔ اس لیے آئیے، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان، جرائم کے دلدل میں ڈوبے ہوئے انسان، دنیا کی موج مستیوں میں ڈوبے ہوئے انسان، میرا اللہ تجھ سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتا ہے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، اندازہ تو کریں، ارے مالک اللہ اکبر اپنے غلام سے جس لہجے میں چاہے بات کر سکتا ہے، لیکن آئیے میرا اللہ اپنے بندوں سے کس انداز میں جو ہے وہ مخاطب ہوتا ہے، اندازہ تو فرمائے۔ میرے رب کا کلام ہے اور میرا اللہ اپنے محبوب کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اپنا پیغام پہنچا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، ایک معمولی سا سیٹ اپنے مزدور کو اچھے لہجے میں بات کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے، مگر یہاں کلام خدا بندی کا تیور دیکھیں، میرا رب اپنے بندوں سے کس طرح مخاطب ہے۔ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اندازہ تو کریں، ہم سے پہلے کسی امت کو، ہم سے پہلے نہ موسیٰ علیہ السلام کی امت، نہ یوسف علیہ السلام کی قوم، نہ یعقوب علیہ السلام کی قوم، نہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم، کسی امت کو اس لقب سے نہیں پکارا گیا۔ اگر یہ پکارا جا رہا ہے تو صرف امت محمدیہ کو پکارا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں، نہیں، بلکہ باوجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں محبوب کی امت میں پیدا محبوب سے پیار ہے تو محبوب کی امت سے بھی پیار ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور پھر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا روانہ کیا، قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا بھیجا، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے تم نے کیا روانہ کیا۔ اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ اندازہ فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور تو کریں، اللہ رب العزت ہمیں فکر دے رہا ہے، مولا کریم ہمیں بیدار فرما رہا ہے، اللہ کی مشیت ہمیں غفلت سے نکالنا چاہتی ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور کل کے لیے یعنی قیامت کے دن کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے، اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ اور اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، یعنی رات کی تاریکیوں میں جو کچھ کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، دن کے اجالے میں جو کچھ کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ غفلت کی زندگی جینے والوں، مکان دکان کاروبار پر اترانے والوں، اللہ اکبر، آئیے ہماری زندگی کی 6 منزلیں ہیں، ہماری زندگی کی 6 گھاٹیاں
ہیں، ہماری زندگی کے سفر کے 6 مراکز ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا پہلا سفر مٹی سے لے کر خمیر تک کے تھا، ہمارا دوسرا سفر باپ کی پیٹھ سے لے کر ماں کے پیٹ تک تھا، ہمارا تیسرا سفر ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا میں آنے تک تھا، ہمارا چوتھا سفر دنیا سے لے کے قبر تک ہے، اور 5واں سفر قبر سے لے کے حشر تک ہے، اور 6واں سفر حشر سے لے کر یا تو کوئی خوش نصیب جنت میں جائے گا یا تو کوئی بد نصیب جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ 6 سفر ہے، یہ 6 گھاٹیاں ہیں۔ اب دیکھو 6 منزلیں تھی سفر کی، 3 منزلیں تو ختم ہو گئی، 3 منزلیں ہم پار کر چکے۔